پشاور پاکستان کے بڑے شہروں میں شامل ہونے کے علاوہ صوبے سرحد کا صدر مقام بھی ہے۔ اس شہر کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ اس شہر کی فوجی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، جبکہ سیاسی حیثیت بھی اپنی جگہ پر مسلمہ ہے۔ درہ خیبر کی موجودگی نے بھی اسے دوسرے شہروں سے ممتاز رکھا ہوا ہے۔ درہ خیبر ہی بر صغیر کی حمل و آوروں کی راہ گزر رہا ہے۔ صوبے سرحد کا دارالخلافہ پشاور بنیادی طور پر 3 حصوں میں منقسم ہے، یعنی قدیم شہری علاقہ، چونی اور جدید رہائشی علاقہ۔ یہ شہر گزری ہوئی تاریخ کا آئینہ ہے۔ پرانا شہر قدیم زمانے کی یادگار ہے۔ کنٹونمنٹ کا علاقہ برطانوی دور کی نشانی ہے، جبکہ پشاور کا موجودہ شکل و ساخت آزاد پاکستان کی پہچان ہے۔ پشاور سنسکرت زبان کے لفظ پشپا پورا سے بگڑ کر پشاور بنا ہوا ہے۔ پشپا پورا کے معنی پھولوں کا شہر ہے۔ پشاور کی تاریخ انتہائی قدیم ہے اور آج سے تقریباً 2000 سال پہلے گندھارا کے حکمران شہنشاہ کشن نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ اس پر راج کرنے والے حکمرانوں نے مختلف ادوار میں اس شہر کے مختلف نام رکھے یا تبدیل کیے ہیں۔ مثلاً شہنشاہ کشن کے دور میں اس کے جو نام تھے ان کے معنی اناج کا شہر اور کنول کے پھولوں کا شہر۔ شہنشاہ کشن کے اقتدار کا سورج غروب ہوا تو مغل بادشاہ بابر نے پشاور کا رخ کیا۔ اس نے ایک نیا شہر آباد کیا جس کا نام بیگم رکھا گیا۔ سن 1530 میں بابر نے یہاں اسرنو قلعے کی تعمیر کی اور غالباً بابر کے پوتے شہنشاہ اکبر نے اس کا نام پشاور رکھا تھا، جس کے معنی سرحدی محل کے ہیں۔ اس دور میں یہاں بازاروں اور باغات کی تعمیر کا رجحان عام ہوا۔ شیرشاہ سوریہ اور اس کے جانشین کے دور اقتدار میں اس شہر نے ترقی کی نئی منازل طے کی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ اس دور میں دلی تک کابل براستہ درہ خیبر شاہراہ تعمیر ہوئی، جس نے اس شہر کی تجارتی حیثیت میں دوگنا اضافہ کر دیا۔ اسی اثنا پشاور میں بڑے پیمانے پر درخت اگائے گئے اور نت نئے باغات تعمیر ہوئے۔ پشاور بدھ گندھارا تہذیب کا مرکز بھی تھا اور عقیدت مندوں کے لیے عبادت گاہ کا درجہ بھی رکھتا تھا، مگر پھر جیسے ہی عالمی سطح پر بدھ مت کا زوال شروع ہوا تو پشاور میں بھی اس کی حیثیت ختم ہوئی اور ہندو راجاؤں نے 9ویں صدی میں صوبائی دارالحکومت کو ہند منتقل کر دیا۔ محمود غزنوی کے حملے کے بعد گندھارا ثقافت کو نقصان پہنچا اور تقریباً ختم ہوئی۔ مغل بادشاہ بابر درہ خیبر کے ذریعے 1526 میں جنوبی ایشیا میں داخل ہوا اور برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 16ویں صدی میں مغلوں کے ظہور تک پشاور کی وہ اہمیت دوبارہ اجاگر نہ ہو سکی جو اس کے ماضی کا حصہ تھی۔ موجودہ پشاور کا کل رقبہ 1257 مربع کلومیٹر ہے اور 2040 افراد فی مربع کلومیٹر کے حساب سے یہاں لوگ آباد ہیں۔ اس کی دیہی آبادی کا سب سے بڑا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ پشاور کا کل قابل کاشت رقبہ 78,930 ایکڑ ہے۔ یہاں کے عجائب گھر میں اب بھی بدھ مت اور دوسرے راجاؤں کے آثار ملتے ہیں۔ پشاور سے بڑی ریلوے لائن لنڈکوتل کو جاتی ہے اور فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہاں کی سب سے بڑی درسگاہوں میں ٹوٹکالک پشاور اور اسلامیہ کالک پشاور شامل ہے۔